بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، بہت ہی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس اس وقت اسلام آباد، راولپنڈی اور واشنگٹن اور لندن میں جاری و ساری ہیں. ایک میں ریکویسٹ ضرور کروں گا، خبر ہے، ریکویسٹ ہے معلومات کی بنیاد پہ، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہیں کہوں گا کہ وہ ذرا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھ لیں، اور کچھ دنوں کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے، کیونکہ بہت اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ یہ میک اینڈ بریک ہے. بات بن بھی سکتی ہے اور بات بگڑ بھی سکتی ہے. ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ معاملات، پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن اچیو کرنے کے لیے بہت ہی پاکستان تحریک انصاف کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ضروری ہے. جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا پڑے گا، جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا پڑے گا، اور دھیرے دھیرے اپنی منازل طے کرنا پڑیں گی، کیونکہ اس وقت ایک نہیں کئی ونڈوز آف اپرچونیٹیز موجود ہیں. اور ان تمام یہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. کافی عرصے کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے. ایک خاموشی ہے، ایک پاز ہے، اور اس پاز کے دوران فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری جانب میں ملٹری لیڈرشپ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونیٹی ہے، اسی میں کوئی ون ون پوزیشن والا کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر ملٹری لیڈرشپ نے بھی بہت زیادہ لالچ کیا تو لالچ بری بلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کمزور پوزیشن پہ ہے، وہ کوئی مضبوط پوزیشن پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. وہ جتنا مرضی زور لگا لیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ جتنا مرضی زور لگا لے، اس جعلی نظام کو جواز نہیں بخشا جا سکتا اور دوام بھی نہیں بخشا جا سکتا. یہ مسلط تو کیا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یہ مسلط کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوام نہیں بخشا جائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی جائز قرار دے گا. اور اس کی وجہ بتا دوں کہ جو الیکشن فروری 2024 کا ہوا ہے، اس کے بارے میں سب سے مفصل رپورٹ جو ہے، سب سے مفصل رپورٹ وہ تھی کامن ویلتھ کے جو مبصرین آئے تھے ان کی. انہوں نے ایک مفصل رپورٹ سبمٹ کی ہوئی ہے. وہ کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ بھی، وہ سارے ممالک اس رپورٹ کے بارے میں آگاہ ہیں، اقوام متحدہ آگاہ ہے، امریکہ آگاہ ہے، اور سب کے سب یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے وہ چوری شدہ الیکشن ہے. جو نتیجہ جاری کیا گیا، جو فارم 47 تقسیم کیے گئے، اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ ون ون پوزیشن پہ اپنے معاملات جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ طے کر لیں اور آگے بڑھیں. اور اگر اس وقت انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا اور انتقام کے ہاتھوں مجبور نہ ہوئے تو پھر یقیناً ان کے لیے اچھا وقت ہے، اور ان کا جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بڑی باعزت طریقے سے ہو سکتی ہے اگر یہ سارا نظام ریورس کر دیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پاکستان کے عوام کو اس کی منتخب حکومت، اصلی حقیقی منتخب حکومت واپس کر دیں تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن اس لیے کروشل بھی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہاکس ہیں، شکرے جن کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب دبا کے رکھیں، آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ سب کچھ ہیں، دیکھیں نا، بس آپ کام کو دبا کے رکھیں جی. جیسے ایک زمانے میں شیخ رشید صاحب نواز شریف صاحب کو کہتے ہوتے تھے کہ میاں جی تن کے رکھو، تو انہوں نے اس معاملے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آج ان کی حالت ہے. تو اسی طریقے سے جنرل صاحب کو بھی بہت سارے لوگ مشورہ دینے والے ہوں گے کہ جناب جنرل صاحب ماشاءاللہ آپ طاقتور ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، بس تن کے رکھو. تو یہ جو پالیسی ہے یہ آپ کے کام نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے کیونکہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو اس جعلی نظام کے بینیفیشر ہیں، اور بینیفیشری جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بینیفیشل وہ سارے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب دبا کے رکھیں، کیونکہ فارم 47 ہے ان کے پاس، اور ان کو پتہ ہے جناب ہم مرات یافتہ
ہم طبقہ ہیں اور ہمیں کون پوچھنے والا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کیونکہ جو چیزیں ہیں جو خبریں ہیں وہ جا رہی ہیں بالکل دوسری طرف جا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے تیاری شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ اپوزیشن نے ایک اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ عام کا فیصلہ کیا گیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان G9 کے مقام پر انہوں نے اناؤنس کیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے, شاہد خاقان عباسی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, اور میزبانی کریں گے جناب مجلس وحدت المسلمین سینیٹر راجہ عباس صاحب. انہوں نے میزبانی کرنی ہے اور باقی اپوزیشن رہنما وہاں پہ موجود ہوں گے. تو اس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں, سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی 3 کنونشن ہو چکے ہیں اور پشاور میں ہو چکا ہے, سوات میں ہو چکا ہے, مردان میں ہو چکا ہے اور کرک میں بھی ہو رہا ہے اور کل ایبٹ آباد میں ہے. تو ایک طرح سے مومنٹم بنایا جا رہا ہے, تیاریاں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بڑے کلیئر ہے جناب کہ میک اور بریک یعنی کہ یا بات بنے گی یا بگڑے گی, ہر 2 صورتوں میں. تو میری خواہش بھی ہے کہ یہ بات بن جائے اور کیونکہ پاکستان تھک چکا ہے, پاکستانی تھک چکے ہیں اور پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا اور اس لڑائی میں پاکستان نے آگے بڑھنا بھی نہیں ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے دشمن اور ہمارے مخالفین اٹھا رہے ہیں اور خوب مزے لے رہے ہیں اور ہم آپس میں اتنے منتشر ہو چکے ہیں کہ ہم باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے. تو بہرحال اس کا جنرل صاحب کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اگر ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو باقی تمام بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر آپ کو نہ بیانیاں بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ بھاری بھرکم سیٹ اپ قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ایک سو کالڈ اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کر ان پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. پھر از خود سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ پاکستان کے عوام سے, پاکستانی عوام سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. تو بہرحال یہ ہے مشکل کام, مجھے پتہ ہے مشکل کام ہے, لیکن اس مشکل کام کو اگر آپ آسان کر لیں گے اپنے لیے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہرحال جی آگے خبر ہے جی اگلی. خیبر پختونخوا کی حد تک پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے عوام اور خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے. پنجاب میں بھی ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں اور پنجاب بھی نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. اور عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے, کیونکہ وہ خود موبلائز ہوئی ہیں, خود نکلی ہیں, سڑکوں پہ نکلی ہیں, گئی ہیں, لمبی جیل کاٹ کے آئی ہیں اور جیل کا خوف اور قید کا خوف ان کا ختم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا ہے اور وہ اس ٹاسک کو بھرپور طریقے سے پورا کر رہی ہیں. تو آج جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, آج میں نے دیکھا ہے, فوٹیجز دیکھی ہیں, تو جی ٹی روڈ پر, جو کہ جی ٹی روڈ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کا گڑھ ہوتا تھا اور جب نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا تو انہوں نے موٹر وے کے بجائے جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور نعرہ لگایا تھا مجھے کیوں نکالا, اور پھر دوسرا لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور جی ٹی روڈ پہ ان کا استقبال بھی ہوا تھا, لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا تھا کیونکہ ووٹ کو عزت دو کہ ووٹ نعرے میں بڑی اٹریکشن تھی. لیکن وقتی فائدے کے لیے مریم صاحبہ نے, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے, اپنی دولت بچانے کے لیے, اپنا کر و فر بچانے کے لیے ڈیل کر لی اور ڈیل کر کے انہوں نے سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب وہ عوام جو کہ ووٹ کو عزت دو والے چاہتے تھے وہ سارے کے سارے شفٹ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے عملاً 3 سال کی مسلسل جدوجہد سے, اور تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں جیل میں وہ قید ہے. اور پھر نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے بہت سے رہنما, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود رشید ہیں, عمر سرفراز ہیں, سب کے سب جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں اور کلمہ حق بلند کیے ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں.
اور اس سچویشن کی جی آج بہت مناظر دیکھنے میں آئے اور ایک رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو یہ خبریں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز کو حکم ہے کہ آپ نے سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولنا ہے، آپ نے وہ نیریٹو بیان کرنا ہے جس نیریٹو کے بدلے میں آپ کو اشتہارات کی مد میں پیسہ ملتا ہے، اور اس کو ہم پولیٹیکل برائب کہتے ہیں، اور پولیٹیکل برائب جو ہے آپ کو مل رہی ہے، آپ نے وہی بیانیہ پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیے ذرا جی ٹی روڈ کے مناظر، اور اس کے بعد یہ دیکھیں جناب۔ باہر نکل چکا ہے، آج پنجاب کے لوگ بھی تیرے جان کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل چکے ہیں۔ آگے جو بوتل ہے ایک کثیر تعداد میں یہاں نظر آ رہے ہیں، اور پیچھے تک پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہے۔ آج یہاں پنجاب کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ دیکھ لیے جناب آپ نے، تو یہ سچویشن آج پنجاب کی تھی۔ اب آگے ہیں نیکسٹ خبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ جو منرل سول معدنیات بل ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے جو رہنماؤں نے، تمام پی ٹی آئی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے، انہوں نے صوبائی حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ معدنیات کا بل جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائے گا، وہ منظور نہیں کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بل کی منظوری عمران خان کی اجازت سے مشروط کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی معدنیات کا بل فیصلہ عمران خان کریں گے، عمران خان کو پوری طور پر اس کی بریفنگ دی جائے، اور وہاں سے وہ سٹڈی کریں گے، اور سٹڈی کرنے کے بعد یہ بل منظور ہوگا، ادروائز یہ بل منظور نہیں ہوگا۔ اور اگلی خبر اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور کافی امپورٹنٹ خبر ہے جناب، اور وہ ہے امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور امریکی وفد جو کہ امپورٹنٹ اس میں ہے جی جو ریپبلکن کانگریس مین ہیں جیک بریگمن، یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، فوجی ہیں، سابق فوجی ہیں، اور پالیٹکس میں ہیں، اور ٹرمپ کی جماعت یعنی کہ ریپبلکن ہیں ظاہر ہے، تو یہ پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ایک آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر معید کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں جاؤں گا اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، ملاقات کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ دوسری جانب ریپبلکن ٹام سوزی ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، دونوں پہنچ چکے ہیں، یہ امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے، امریکہ سے آیا ہے، اور یہ ان کا مقصد پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہے، اور یہ خود یہاں پہ ملاقاتیں کریں گے، ملاقاتیں کر کے یہاں سے ایک رپورٹ تیار کریں گے، اور جا کر امریکن گورنمنٹ یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو انفارم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ نے پولیٹیکلی کیا انگیجمنٹ کہ کس طریقے سے انگیجمنٹ رکھنی ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس لیے جناب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ فوکس کرے اس معاملے کو، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرے۔ جو تنویر صاحب ہیں وہ بھی فواد چوہدری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے، ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، اور اس پہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں، اور اسلام آباد کی اقتدار کی راہداریوں میں اور سفارتی حلقوں میں کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک اور آپ کو میں سنوا دیتا ہوں ایک سوٹ علیمہ خان صاحبہ کا، جو کہ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب کے نے جو کہا ہے، جو ہدایات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کے پی کے حکومت کو چاہیے کہ تمام اہم فیصلوں کو عمران خان کی رہائی تک روک دیا جائے۔ اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر اتنا لوگوں کا ریاکشن آیا ہے کہ جو کے پی کا کیا کہتے ہیں زیور ہے، جو آپ کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے، چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو،
जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हों। हमारा ख्याल है, हमारा मशवरा ये कि पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये फिर असम्बली में पेश होना चाहिए। इमरान खान की रिहाई तक इसको मुअख्खर कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत एक ग्रेट गेम है जी। और ये मादनियात का बिल, और इसमें बहुत कुछ राज पिन्हा है, और इस मादनियात के बिल में और मादनियात में बहुत सौ की जान है। ये एक ऐसा तोता है मादनियात का, इसमें बहुत तगड़े तगड़े लोगों की जान है। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।